بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ایوری ون. آج جو ہے وہ بکار ہمارا کتاب جو پہلے ہم نے اناؤنس کی تھی وہ ہے ہاؤ چائنا اسکیپ دا پاورٹی ٹریپ، اور یوئن اینگ کی یہ بک ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جو بات کریں گی اس کتاب کے اوپر، وہ شیرین گل ہیں. شیرین جو ہیں وہ سوشیولوجسٹ ہیں اینڈ شی ہیز ایکسٹینسو ایکسپیرینس ان گورننس پبلک پالیسی ان پاکستان. تو یہ جو کتاب ہے یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں چائنا کے ماڈل کی بہت باتیں کی جاتی ہیں کہ چائنا کا ماڈل جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ چائنا کا ماڈل ہے کیا. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج اس کتاب پہ بات کرتے ہیں. اور دوسرا دا کائنڈ آف ایشوز جو اس نے ڈسکس کیے ہیں ان مینی ویز دے آر کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور اس میں دو آسپیکٹس ہیں جو اس نے بڑے اچھی طرح ڈسکس کیے ہیں. ایک اس نے ڈسکس کیا ہے اسٹیٹ مارکیٹ انٹریکشنز کا، کہ اسٹیٹ اور مارکیٹ انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اسی کے اوپر میں نے ایک یوٹیوب پہ جو ہے وہ ایک ابھی ریسنٹلی اپنا لیکچر ریکارڈ کروایا، دیٹ از آلسو آن اسٹیٹ مارکیٹ انٹریکشنز. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس پہ بات کریں. سیکنڈ جو ہے اس نے میں سمجھتا ہوں بڑے سٹل اور بڑے انفارمڈ وے میں جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم جو ہے جس کو ہم ڈیولپمنٹ اکنامکس کو کہتے ہیں، اس کو بھی بڑا اچھے انداز میں اس نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، کرٹیک کیا ہے. تو ان ساری ریزنز کی وجہ سے ویو سلیکٹڈ دس بک. اور ابھی جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں شیرین گل کے ساتھ ڈسکشن. اور ایز یوزول ہم 30 منٹس جو ہے وہ ہماری کانورسیشن ہوگی، اس کے بعد آپ لوگوں کے Q&A ہوں گے. سو شیرین آپ بتائیں، ایک تو اوور آل پرسپیکٹیو آپ کو اس کتاب کے بارے میں، اس کی اپروچ، دا وے شی ہیز ڈیلٹ ود دس ایشو، وہ کیسا لگا ہے آپ کو؟ اور اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی بات کریں، پھر ہم کتاب کے کانٹینٹ پہ آتے ہیں. بٹ ٹو اسٹارٹ ود کہ رائٹر نے اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈیل کیسے کیا ہے اور اس کو اس نے جو ہے وہ ایکسپلین کیسے کیا ہے. تھینک یو نوید اینڈ تھینک یو ایوری ون. میرا خیال ہے بہت انٹریکٹیو سی ڈسکشن ہونے والی ہے، کیونکہ جو ٹاپکس اور چیزیں اس کے اندر ہیں وہ ہم سب، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں پیپل ورکنگ ان ڈیولپمنٹ سیکٹر ون وے اور دی ادر، یا آر انوالوڈ ان کے پاکستان میں آگے کیا ہونا چاہیے، ان کے لیے یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن پہ انہوں نے سوچا نہیں ہوگا، جن پہ انہوں نے بہت سے سوال اور بہت سے جواب کبھی پائے ہوں گے، کبھی نہیں پائے ہوں گے. سو دس از گوئنگ ٹو بی کوائٹ این انٹریکٹیو سیشن. بٹ بفور آئی گو انٹو دی بک، ان فیکٹ this is the second time that you're introducing me to the China model, because my introduction into understanding the Chinese, especially jo unka wo centralized business districts and everything, was work that in fact Naveed and his team did on Gwadar. So that was my first introduction into that, and as it happens کہ وہ پھر انٹرسٹ بنا اور پھر اس کتاب سے بھی آپ نے ہی انٹروڈیوس کیا تھا. بٹ آئی تھنک جو جہاں سے آپ نے شروع کیا نا کہ پاکستان میں چائنا ماڈل کی بات ہوتی ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا، آئی تھنک دیٹ از دا کرکس آف دی آتھرز. وہ اس کی اپروچ یہی ہے کہ چائنا کی وہ اسٹوری بتائی جائے جو چائنیز ایکسیپشنلزم کے علاوہ ہو. کیونکہ چائنا از این ایکسیپشن، چائنا از این ایکسیپشن. وہ ایک اوٹوکریسی ہے لیکن وہ پھر بھی یہ کر رہی ہے، وہ ایسے ہے لیکن وہ پھر بھی یہ کر رہی ہے. دس آئی تھنک تھرو اینڈ تھرو دا ڈائلاگ دیٹ دا آتھر از ہیونگ is کہ بھائی you can tell the China story without making it about the exceptionalism, and I think that's a very strong message. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے، مجھے خیال آ رہا تھا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ ظاہر کتاب ہے you do have some emotion attached to it as well as you're reading. It's a very politely written book, you know. It's a might be a strange thing to say about a book, because she is in so many conversations, but she's sort of in conversations. She's not refuting paradigms per se. ہوتا ہے نا کتاب میں theoretical paradigms refute ہو رہے ہوتے ہیں. She is so politely in conversation with those, and I think a couple of those, I think the only one جہاں پہ تھوڑا سا اس کو شاید as a reader مجھے لگا کہ اچھا یہ اس کو بہت ہی برا لگ رہا ہے یا کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہا، was the why nations fail argument. Because وہاں پہ why nations fail. So incidentally when I came in تو وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ کتاب سب سے آگے پڑھی ہوئی تھی ابھی بھی، حالانکہ it's old enough book. So I think that's the only one that she really goes in some length to sort of say don't do this. Otherwise her argument in terms of، ظاہر ہے کتاب کا اگر آپ دیکھیں تو it's a political economy series کارنیل کی.
ظاہر ہے پولیٹیکل اکانومی پہ ہی بات ہو رہی ہے, اسی پہ چیز چل رہی ہے, لیکن دی ہول آئیڈیا آف واٹ شی کنٹینیوسلی کالز دی چکن اینڈ ایگ سچویشن کہ گورننس کے انسٹیٹیوشنس پہلے بہتر کریں یا اکنامک گروتھ پہلے لائیں, اکنامک گروتھ پہلے لائیں یا گورننس کے انسٹیٹیوشن اس سے ٹھیک ہوں گے. That is the argument where she sort of is not very happy with why nations fail, because she thinks کہ چائنا کو وہ بالکل نہیں ایکسپلین کر پاتے, حالانکہ اس میں ایک پورا چیپٹر ہے. And those of you who've read the book more, why nations fail more thoroughly would probably be able to discuss this when we are in the discussion part of it. اس پہ شیریں ہم آتے ہیں why nations fail پہ, لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا ہم وہ جو میں کہہ رہا تھا نا اس کی اپروچ میں مجھے جو ایک بات پسند آئی ہے نا جو سب سے زیادہ, وہ اس نے the way she has explained کہ ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ تھنکنگ میں نا جیسے لینئر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کازالٹی تھنکنگ ہوتی ہے کہ آپ ایسے کریں تو ایسے ہو جائے گا. لینئر ریلیشن شپس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ انسٹیٹیوشنس ٹھیک کریں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ ایسے ٹھیک کریں تو ایسے ٹھیک ہو جائے گا. تو واٹ شی ڈیڈ ایکچولی, اس نے بڑا اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈسکس کیا, اور اس نے ڈسکس کیا جو ہے وہ کمپلیکسٹی تھیری کو, کہ دا ریئل ورلڈ جو ہے وہ کیسے کمپلیکس ہے اور وہ اس طرح سے لینئر ریلیشن شپ سے آپریٹ نہیں ہوتی ہے, اور یہ جو ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ کو ایوالو ہوتی ہیں. اور اس کا جو ہے یہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, ان کی اپنی جو کتاب ہے جو ہاؤ جو ہے وہ پاکستان بیکیم ایشین ٹائیگر, اس کا بھی جو پہلا چیپٹر ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ کمپلیکسٹی تھیری پہ لکھا ہوا ہے. تو آئی تھنک دیٹس این انٹرسٹنگ ریلیشن شپ کہ کیسے آپ کمپلیکسٹی سے یہ چیزیں ایکسپلین ہوتی ہیں, یہ اس طرح سے لینئر ریلیشن شپ سے نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ, وہ جو کمپلیکسٹی تھیری جو ہے نا وہ بہت کمپلیکس ہے, اور اس کو بتائیں ذرا تھوڑا سا, وہ کیا ہے جو آپ کو لگا ہے اس کے بارے میں, کہ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ دین واٹ کنونشنلی وی تھنک اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ پروسیس. ایبسلیوٹلی رائٹ ہے کہ وہیں پہ اس کا جو اس کی کانورسیشنز ہے نا, وہیں سے وہ the interesting part of it is کہ she is taking it out of all these conversations, but we go directly to that. تو اس کا وہ یہی ہے کہ بھئی آپ یہ ساری جو پرابلمس ہوتے ہیں نا کہ بس یہ ماڈل ہے اور یہ سولوشن ہے, وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانے کے لیے یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے, whereas that's not how it's looked at. And جو سب سے زیادہ اس کی انٹرسٹنگ انگیجمنٹ ہے, انٹلیکچوئل انگیجمنٹ ہے, وہ ایکچولی سسٹمز اپروچ سے ہی ہے. اینڈ ہر انگیجمنٹ ود دیٹ از in terms of sort of having that conversation کہ when you are going in with a systems approach, you cannot take the system as complicated, you have to take the system as complex. And what she means by that is کہ اگر ایک complicated system ہے, چاہے وہ یہ کیمرہ ہے, چاہے وہ ایک point پہ she gives an example of a toaster actually which is quite interesting. So there is a chance کہ چونکہ وہ جو بھی components of that ٹوسٹر ہیں وہ صحیح نہیں چل رہے, مے بی اٹ وونٹ گیو یو ٹوسٹڈ بریڈ ایٹ دی اینڈ بیکاز ون آف دا پوائنٹس وڈ ناٹ بی ورکنگ. اٹس اے کمپلیکیٹڈ سسٹم, اٹ آل ہیز ٹو کم ٹوگیدر, بٹ دوز پارٹس آف دا ٹوسٹر ول نیور کم ٹوگیدر اینڈ میک اے کیمرا. They will never come together and they make something else. They won't come into that kind of, they won't adapt کہ یہ ہو گیا ہے تو سسٹم جو ہے وہ بالکل بدل جائے گا. Those happens in complex systems which for her are societal systems. We can have different again it's a very thought provoking thing again کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اینڈ اس میں پھر ہر assertion is کہ بیکاز جب ہم systems approach پہ جاتے ہیں یا جنرلی جو رائٹنگ ہے systems approach پہ, وہ سسٹم کو complicated لے کے چلتی ہے, complex نہیں لے کے چلتی, تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ systems are about adaptation and adaptation is about evolution. And when you talk about a system which is what you started with, the state market system, then they co-evolve. So وہ لائن اسٹریٹ ہونے کے بجائے جو چائنا میں لائن بنی تھی وہ لائن نہیں تھی. اسٹیٹ نے کہا مارکیٹ کو کچھ کرتے ہیں, انہوں نے وہی ٹاؤن شپ اور ولیج لیول انٹرپرائز والا جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے وہ کیا. وہ جب 33 فولڈ جی آپ کی انکریز ہو گئی, سب ہو گیا. دس از آئی تھنک واٹ شانگھائی بٹ شی کالز اٹ فارسٹ ہل سٹی. سو وہاں پہ یہ ہوا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب یہاں پہ لمٹ آ گئی ہے آف دا اسٹیٹ, تو مارکیٹ نے پش کرنا شروع کر دیا اسٹیٹ کو. تو اب جی اسٹیٹ تو یہ دس از نو لانگر اے اسٹریٹ لائن بیکاز ناؤ the market is hitting the state and that compels the state to take on a different role. بجائے اس کے کہ وہ کہے ہاں جی اب ہم نے یہ کوآپریٹیوز بنانے ہیں اور ایک کلیکٹیو اونرشپ سے اس چیز کو کرنا ہے, انہوں نے کہا کہ جی
what we now have to do is that we have to make sure کہ کسی طریقے سے privatization کی طرف ہم جائیں. So then there is a period جہاں پہ state privatization کی طرف جاتی ہے. وہ ہو جاتی ہے again market, because ہر آرگیومنٹ ہے اس کے جب انسٹیٹیوشن چینج ہوگا پرابلمس چینج ہوگی, گروتھ وہ ہوگی, پرابلمس چینج ہوگی, اس کے سولوشنس, لیکن وہ سسٹم ایز اے ہول اس کو اڈاپٹ کرتا رہے گا. جو اس میں اچھی بات تھی نا وہ ایک جو پہلے بھی زاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بیکاز شی از اے پولیٹیکل سائنس پروفیسر جو ہے نا مشیگن یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. شی از کمنگ فرام ناٹ ڈیولپمنٹ اکنامکس یا اکنامکس بیک گراؤنڈ, سو شی از لوکنگ ایٹ تھنگس فرام اے fresh perspective that usually the topic of poverty is dealt more by economists as compared to political scientists. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یو ایس میں جو ہے وہ جو پاورٹی کا ٹاپک ہے وہ دیٹ از مور ڈومینیٹڈ بائی سوشیولوجسٹ ایز کمپیئر ٹو جو انٹرنل اس کی پاورٹی ہے ود ان دا یو ایس. تو اس وجہ سے اٹس اے ویری ڈفرینٹ پرسپیکٹو جس طرح سے اس نے لے کے آئی ہے. اور وٹ شی سیڈ کہ یہ چائنا والی ٹرانسفارمیشن یہ ساری 1980 سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور یہ سارا 20-25 سالوں کا جو ہے وہ سفر ہے. اور اس 20-25 سالوں میں اس نے کہا ہے کہ وہ یہ ویٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک انکلوسیو انسٹیٹیوشنز بنیں گے فار دا نیکسٹ 100 ایئرس. دا وٹ ڈیرن ایسیمگلو اور وائی نیشنز فیل والا تھیسز ہے کہ اور اس کو 100 سال لگ جائیں گے انکلوسیو انسٹیٹیوشنز بننے میں اور اس کے بعد پھر ترقی اسٹارٹ ہوگی. تو انہوں نے کہا دے اسٹارٹیڈ انٹرونشنز. اور ہمارے ہاں یہ جو بات ہے کہ آٹومیٹیکلی سارا کچھ ہو جاتا ہے, آٹومیٹیکلی بھی نہیں ہوتا. پھر اسٹیٹ اور مارکیٹس جو ہیں یہ دونوں کو ایوالو کرتی ہیں. سو اکثر لوگ کہتے ہیں مارکیٹس کو ٹھیک کر دیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کچھ کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ کو ٹھیک کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا دے بوتھ ری انفورس ایچ ادر. آپ یو ڈو امپروومنٹ ان ون ایریا اینڈ دین اٹ لیڈ ٹو امپروومنٹ ان اندر ایریا. سو دس از ہاؤ تھنگس کو ایوالو جو ہے, بجائے اس کے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک چیز پہ کرنے پہ لگے رہیں اور دوسری کو آپ بھول جائیں. تو دس از واٹ مجھے جو اس کا کرکس نظر آتا ہے وہ یہ ہے. اس کے اوپر آپ تھوڑی سی بات بتائیں, اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا ڈسکشن کریں گے. جو ایک ٹاپک اس نے بڑا اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے وہ اس نے کاؤنٹیز اور سٹیز اور لوکل گورنمنٹس کے پرفارمنس سسٹم کو ڈسکس کیا ہے. تو پھر اس پہ بھی آتے ہیں. بالکل اس پہ آتے ہیں. آئی تھنک اس کے لیے بالکل یو رائٹ. آئی مین دیٹس دا کرکس آف اٹ. اور وہ اس کو وہی چیز ہے کہ وہ اس کو جو ڈائریکٹڈ امپرووائزیشن جو جس کو وہ ٹرم دے رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ اس میں آپ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ ڈائریکشن چاہیے ہوگی, لیکن وہ فلیکسیبلٹی بھی چاہیے ہوگی کہ امپرووائز طریقے سے ہو. بیکاز اگر آپ پہلے سے سوچ کے جائیں گے تو وہ پرابلمس جو کیونکہ پرابلم بھی ایوالو کرتے ہیں, سسٹم نے پرابلمس کے مطابق ہی سولوشنس کے لیے ایوالو کرنا ہے. بٹ آئی تھنک دی انٹرسٹنگ پارٹ ان اٹ از آلسو کہ شی آلسو ٹیلز یو کہ یہ ایک سارٹ آف پالیسی بھی ہے, کیونکہ وہ بہت سی پالیسیز کی بات کر رہی ہے نا کہ چائنا کے بارے میں آپ بہت سی پالیسیز پہ جا رہے ہیں. مطلب ریجنل ڈسپیرٹی اس میں ایک سب سے بڑی پالیسی ہے کہ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹ بیکاز ون پارٹی ہے تو یہ ایک ہوموجنس وہ ہے, اس ون آف دا موسٹ ہیٹروجنس places. How many times have we as development practitioners argued that with other people or within our teams as well. So but I think the point that she's making is کہ جب جس وقت یہ 1978 یا 1980 کے میں چینجز آئے تو ان چینجز میں there were some political changes, there were some changes that sort of made this possible as well. So I think that sort of جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ political, کیونکہ she's a political scientist, so she's not purely working on the theory کہ دیکھو economically کیا ہو رہا ہے. she says کہ اس کو بھی تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے کچھ ایلیمنٹس, زیادہ تر ایلیمنٹس ڈیموکریسی کے نہیں تھے لیکن کچھ ایلیمنٹس تھے بھی. اور اس میں جو آپ بات کریں نا جس طرح جس پہ اب یہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں which is the way that the local government or the bureaucracy was sort of given that incentive system, تو اس کہ اس کو انہوں نے accountable اور competitive بنایا. yes electoral system نہیں تھا بٹ جو وہ رپورٹ کارڈز اور وہ ساری چیزیں تھیں what it did was کہ ایک تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کلیئر ہو گئی کہ یہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ رسپانسبل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ رپورٹ کارڈز ایک کمپٹیشن کریٹ کرتے تھے سب کے آپس میں کہ وہ 100 پوائنٹس ہیں. اور پھر اس میں تھوڑا سا وہ بھی ڈالا ہے کہ how the understanding within society about these kinds of competition, these kinds of things also played in. So بات پھر وہی ہے کہ جو آپ کا لوکل کانٹیکسٹ ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. because I think so many times in the book when you're reading it وہ آلموسٹ لگتا ہے ریپیٹ کر رہی ہے اس چیز کو, but she's always saying وہ بار بار ایک ایگزیکٹ سینٹینس میرے ذہن سے نکل جاتا ہے but it's something like work with what you have, work with what you have. That's like a message جو بار بار آ رہا ہے. So I think that's something that for me was very interesting because in a way وہ prescriptive model وہ ابھی بھی نہیں دے رہی ہے.
اس کا the thing is that every context will have something. It's the idea is how to work within it so that there is some direction. And اس میں وہ جو اس کا ہے جو آپ کو ایولیوشن کی اس وقت سے بات کر رہے تھے تو کو ایولیوشن کی جو 3 ایلیمنٹس ہیں جو کہ جنرل ایلیمنٹس ہیں, but the way she sort of contextualizes those for China, which is variation, selection and niche creation. So niche creation پہ جو اس نے پیچھے بات کی نا کہ niche creation اس لیے possible ہوئی کیونکہ جو regional disparity تھی the central government was willing to live with it. وہ جو ڈینگ جیاپنگ کا بڑا مشہور وہ ہے کہ let some get rich first. ٹھیک ہے, so they were willing to live with it کہ کوسٹل پہلے ہوں گی تو ہوں گی, جو بھی reasons اس کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, but let's not get into it right now. But دوسرا جہاں پہ ویریشن کی بات آتی ہے, اچھا دیٹس دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ. اور وہاں پہ اگین لائک آئی سیڈ میرے لیے نا شی واز ان اے لاٹ آف کانورسیشنز. تو وہ جو کانورسیشن اس کی ڈگلس نارتھ کے ساتھ ہے نا, دیٹ ایکچولی واز کوائٹ انٹرسٹنگ بیکاز آپ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ یو نو اڈیپٹیو ایفیشنسی ہونی چاہیے اور جن سسٹم پہ ہوتی ہے وہ بہتر چلتے ہیں. شی ایکچولی ٹیلز یو کہ اچھا چائنا کے اس میں پھر اڈیپٹیو ایفیشنسی کیا تھی. اینڈ آئی تھنک اس میں جو سب سے جو انٹرسٹنگ چیز تھی, اور یہاں پہ مجھے یہ سب سے زیادہ جو آپ وہی بات ہو گئی کہ جو سب سے زیادہ مجھے اینتھروپولوجیکل لگ رہی تھی وہ اس میں لگ رہی تھی بیکاز شی ایکچولی وینٹ ان ٹو لوکنگ ایٹ اچھا ہاؤ ڈیڈ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے انہوں نے خود سکسیس کی ڈیفینیشن کیا دی. کیونکہ جب تک سکسیس کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہوگی, اڈیپٹیشن کیا ہے, ریفارم کیا ہے, امپرووائزیشن کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, نہیں کلیئر ہوگا. اور اس میں اگین جو بیکاز بایولوجیکل ایولیوشن کی بڑی کلیئر سکسیس وہ ہے نا, آپ نے زندہ رہنا ہے, آپ نے ریپروڈیوس کرنا ہے, دس اے ویری کلیئر how you will succeed as a species and how would you not succeed as a species, right? extinct ہو جائیں گے یا continue کر جائیں گے. But in government it becomes quite different. Again that ties into what you were saying in terms of the incentive structure, because then اس کی میرا خیال ہے the word she uses that I will make a stark assertion here, and the stark assertion is that it did work like a franchise, like a corporate franchise. They did have a clear success criteria. And lastly of course میں الٹا جا رہی ہوں, بٹ سب سے پہلے obviously is variation کہ کیا ہمارے پاس کوئی different options بھی ہیں. اور وہ جو ٹی وی کی بات شروع میں ہوئی وہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ایک option ہے. Then the system sort of continued. But I think these are some of the things where she brings in her, you know, looking at politics and social, you know, conditioning together rather than just looking at the economics. میں نا اس پہ 2 باتیں جسٹ ہائی لائٹ کروں گا جو مجھے اس کی بڑی پسند آئیں. ایک تو the way she has written the book. ہمارے ہاں جیسے اکثر وہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آپ نے پاورٹی, آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے تو کوئی بہت لارج آپ کو نمبرز والا ڈیٹا سیٹ چاہیے, and then you can talk about poverty and all these aspects جو ہے نا. تو اس نے جو ہے وہ کمپلیکسٹی تھیری کو اور اپنا جو کرکس ہے اس نے بک کے بارے میں بتایا. اینڈ دین شی بلڈ ہر نیریٹیو آن اور انالیسس جو ہے وہ بہت ساری کیس اسٹڈیز کے اوپر, کہ اس نے ڈفرینٹ کاؤنٹیز اٹھائیں, ان کی جا کے کیس اسٹڈیز کی, ان کے انٹرویوز کیے. تو یہ جو سارٹ آف اینتھروپولوجیکل انویسٹیگیشن ہے نا, میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ جو کمپلیکس پرابلمز ہیں نا ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جا کے ان چیزوں کو جو ہے وہ کیسے انٹینگل کرتے ہیں. اس نے انٹرویوز کیے, اس نے وزٹس کیے, اس نے اس اسٹوریز کو کیپچر کیا, اس کو انالائز کیا اور اس کے مطابق اس نے آگے بڑھی. تو دس از سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایشوز کو انالائز کیسے کریں. اس نے ایک اور میتھ کو جو ہے نا اس نے بات کی. اس نے کہا کہ اکثر کہتے ہیں کہ چائنا ترقی کی صرف اتھارٹیرین ماڈل کی وجہ سے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اتھارٹیرین ہے, لیکن 2 آسپیکٹس ہیں جن کے بارے میں بالکل کوئی بات نہیں کرتا. 1 اس نے کہا میرٹوکریسی, کہ جو چائنیز جو ہے وہ پارٹی کے اندر بھی میرٹوکریسی ہے. تو میرٹ کی بیس کے اوپر وہ لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں اور ان کو ریموو کرتے ہیں جو پرفارم نہ کرے. جو نیچے میئرز ہیں وہ الیکشن سے نہیں آتے لیکن ان کے پرفارمنس گولز بڑے کلیئر ہیں. 1 2 اس نے کہا جو اس نے بہت اچھی بات کی ہے, اس نے بات اچھی یہ کی ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ جو بیلنس ہے نا بٹوین سینٹرل کنٹرول اینڈ لوکل انوویشن, یہ بیلنس اس نے کہا اصل کی ہے کہ آپ کئی دفعہ جو ہے وہ یا تو آپ سارا کچھ نیچے کے لیے چھوڑ دیں اور کچھ جو مرضی کوئی کرتا رہے, یا یہ ہے کہ سینٹرل ڈائریکشن اتنی ٹائٹ ہو کہ نیچے انوویشن کی گنجائش ہی نہ رہے. لیکن اس نے کہا چائنا
کریٹڈ اے بیلنس کہ جو سینٹر ہے اس نے ایک فریم ورک دیا اور اس نے کہا یہ باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ انوویشن کریں. تو جو چائنیز ہیں، میں جب اپنے ملک میں دیکھتا ہوں تو ہمارے ہاں جتنی اتھارٹیرینزم گورننس میں ہے، میرا نہیں حال چائنا میں اتنی ہے. ہم اس کو چائنا کو اتھارٹیرینزم کہتے ہیں. ہمارے ہاں ریجیڈیٹی، سینٹرل کنٹرول، اور نیچے کسی کے پاس جو ہے ڈیولوشن نہیں ہے، کسی کے پاس لیوریج نہیں ہے انوویشن کی. کبھی پیپرا بیچ میں آتا ہے، کبھی نیب آتا ہے، کبھی کوئی اور آتا ہے. مطلب سب کو جکڑا ہوتا ہے جو ہے نا، کہ آپ یوٹیلیٹی سٹور کی بھی پروکیورمنٹ ویسے ہی کریں اور آپ ریلوے کا انجن بھی اسی فریم ورک کے تحت کریں. مطلب دال اور ریلوے کا انجن جو ہے وہ سیم پروکیورمنٹ فریم ورک ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب دس از سم تھنگ جو مجھے لگا کہ اس نے جو بات کی، اس نے کہا کہ اوپر فریم ورک دے دیا انہوں نے. اچھا، پھر تھرڈ اس نے بات بڑی اچھی کی، اس نے کہا کہ جب انہوں نے کاؤنٹیز میں ریفارم سٹارٹ کیے، مارکیٹ ریفارمز کیے، تو انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ وہاں ریگولیٹر بنا دیے، وہاں پر کوئی انسٹیٹیوشنز کریٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی ایز آف ڈوئنگ بزنس ریفارم ورلڈ بینک کا چل رہا ہے. ایسا کچھ نہیں چل رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ میئر ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنے شہر میں انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. کہاں سے لانی ہے، کیسے لانی ہے، یہ آپ کا کام ہے، جاؤ اور لے کے آؤ. اچھا، اب اس نے کہا کہ صرف میئر کو نہیں دیا، یا صرف اکنامک ڈیولپمنٹ آفس کے ٹارگٹ نہیں تھے. اس کے اندر اس نے ٹیبل بنائے ہوئے ہیں بڑے مزے والے. اس ٹیبلز میں اس نے دکھایا ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی ٹارگٹ تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی انویسٹمنٹ لانے کا ٹارگٹ تھا. انہوں نے کہا کہ سب ڈپارٹمنٹس کو انویسٹمنٹ کے ٹارگٹ تھے اور ان کو کہا تھا تم نے لے کے آنے ہیں. اچھا، پھر وہ لوگ کرتے ہیں جیسا ہوتا ہے یہ پرفارمنس، یہ جو ٹیرینی آف میٹرکس ہوتی ہے جو ہے، کہ اس کے اندر لوگوں نے اس کو ڈاج کرنا سٹارٹ کر دیا. مثلاً کوئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی تھی، ٹرانزیکشن کروا لی، بعد میں غائب ہو گئی. تو سٹارٹ میں چائنیز میں بڑے اس طرح کے کام ہوئے. ہم سمجھتے ہیں صرف پاکستانی ایسے کام کرتے ہیں، تو چائنیوں نے بھی بہت اس طرح کے کام کیے. پھر انہوں نے اس سسٹم کو امپرووائز کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اوور دا ٹائم ٹریک کریں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ٹرانزیکشن آئی تھی وہ اتنے سال بعد میں کیا ہوتا رہا اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں لیٹس ریلیٹڈ کہ پاورٹی کیسے ختم ہوتی ہے پاکستان میں، کہ ہمارے ہاں جو ہیں، یہ اکثر میں کہتا ہوں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو سٹی مینجمنٹ اس وقت ان کے پاس ہے ساری، ان کے ٹارگٹ یہ ہیں کہ دکانیں گرانی کتنی ہیں، ڈیمالش کتنی کرانی ہیں، کرین لے کے کتنے دکانوں پہ جانا ہے. مطلب ان کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے. کسی آپ اپوائنٹ کرتے ہو تو کسی کا یہ پرفارمنس ٹارگٹ نہیں ہے کہ اس شہر میں آپ سے پہلے اتنی جابس تھیں، آپ کتنی جابس ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ اتنی تھی، اتنی آئیں گی، آپ کے اسٹریٹ وینڈرز اتنے تھے، آپ نے اتنے نئے کریٹ کرنے ہیں. تو مطلب دس از دا سسٹم. جو مجھے اس کتاب کا کرکس لگا ہے نا، وہ یہ 2-4 باتیں تھیں کہ ایک، آپ بیلنس کیسے کریٹ کریں بٹوین سینٹرل جو ہے وہ کنٹرول اور لوکل انوویشن، کہ آپ نے دونوں کو رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پرفارمنس ٹارگٹس کیسے دیں اور ان کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرائیں. تو دس از مائی، جس کو کہنا چاہیے مجھے اس کتاب کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ والی لگی ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ کوئی بات بتائیں، پھر ہم ذرا آڈینس کو انگیج کرتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ ایڈریس. کچھ بھی نہیں، just two things on what you said. I mean, I completely agree. وہ بالکل یہی مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھتے کا کہ یہ بڑی گراؤنڈیڈ تھیری اپروچ کے ساتھ کتاب ہے نا. وہ تھیری لے کے نہیں گئی نا، اس سے جو نکلا ادھر سے وہ کیا. سو دیٹ واز دی انٹرسٹنگ تھنگ. آئی تھنک وہ ایک چیز جو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ آپ انویسٹمنٹ اور اس کی بات کرتے ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی ہے نا، بیکاز دیور ٹو تھنگس جو مانیٹر ہو رہی تھی نا. ایک تو انویسٹمنٹ مانیٹر ہو رہی تھی، دوسری ٹیکس کلیکشن مانیٹر ہو رہی تھی. سو دیٹ ٹیکس کلیکشن آلسو اسی کے اندر سے آپ کے بونسز نکل رہے تھے، اسی کے اندر سے آپ کا آفس بہتر ہو رہا ہے، کیا بہتر ہو رہا ہے. سو ایک میئر لیول پہ ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز دی ادر تھنگ. اینڈ دی ادر تھنگ جو مجھے انٹرسٹنگ لگی تھی ان ٹرمز آف بینگ ان ڈائلاگ ود اے لاٹ آف پولیٹیکل اکانومی انالیسز ایون واز کہ there is a different set of institutions that is needed to kickstart the market, and then there is a different set of institutions which is needed for preserving the market. And unless and until آپ complexity کا lens نہیں لگائیں گے، آپ یہ فرق نہیں کریں گے، اور جب آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو چکن اینڈ ایگ ہی کرتے رہیں گے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ مجھے. اگین آئی تھنک دس از ایکسیلنٹ پوائنٹ دیٹ شی ہیز میڈ. اس نے کہا کہ جن انسٹیٹیوشنس کی ہم بات کرتے ہیں نا، جب ہم فالو کرتے ہیں پراپرٹی رائٹس کے یا باقی، وہ انسٹیٹیوشنز وہ ہیں جہاں مارکیٹس کریٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کو پرزرو کر رہے ہیں. لیکن جب مارکیٹ کریشن کرنی ہوتی ہے تو دین یو نیڈ اے ڈفرنٹ سارٹ آف انسٹیٹیوشنز. تو آئی تھنک دس از آلسو ویری بیوٹیفل دا وے شی ہیز ایکسپلینڈ جو ہے. تو ہم تھوڑا سا آڈینس کو انگیج کرتے ہیں. کافی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، بجائے ہم خود ہی باتیں کرتے رہیں. اور آڈینس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم سے بہت زیادہ چائنا کا پتہ ہے اور
جو ہے نا پاورٹی ٹریپ سے نکلنے کے بھی راستے آتے ہیں. Thank you so much. تھینک یو Thank you, Nabil. Great discussion. تھینک یو.